آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے؟ بے نمازی آ رہا ہے، بے نمازی واپس جا رہا ہے، زانی آ رہا ہے، زانی واپس جا رہا ہے، شرابی آ رہا ہے، شرابی واپس جا رہا ہے۔ ہماری محفل کا کوئی آؤٹ پٹ ہونا چاہیے۔ حضرت صاحب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہوتی تھی، آپ کا خوف خدا پر بیان ہوتا تھا، وہاں سے جنازے اٹھائے جاتے تھے، اور آج ہماری محافل میں نچایا جا رہا ہے۔ ایسے ایسے جملے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یقین جانو دکھ ہوتا ہے۔ ویسے ایک میں بات کہوں، میری بات کا برا نہ منانا، یہ میں بالکل پہلے بتلا دوں، میری بات آپ کو غلط لگے آپ میری اصلاح کرو یار۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کس مقام پر ہوں، نہ میں تو یعنی علماء کرام کے قدموں کی خاک بن جاؤں تو یہ بھی میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ ایک میں لفظ کہنے لگا ہوں، انگلش کا لفظ ہے اپریسیشن۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حوصلہ افزائی کرنا۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ جس کام میں کسی کو اپریشیٹ کرو گے، حوصلہ افزائی، وہ کام اور زیادہ کرے گا۔ انہوں نے بیان کیا، میں کہتا ہوں ماشاءاللہ کمال بیان کیا یار، یہ اور زیادہ امپروو کرنے کی۔ انہوں نے تلاوت کلام میں، میں کہتا ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا قرآن پڑھا یار، طبیعت خوش ہوگی، یہ اور زیادہ اچھا پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے نعت پڑھی، میں کہتا ہوں واہ واہ کیا حال ہے، کیا کمال نعت پڑھی، یہ اور زیادہ امپروو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یار سچی بات کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ آج ہماری محفل میں اپریسیشن نیکی کرنے والے کو دی جاتی ہے یا گناہ کرنے والوں کو؟ اونچی بولو یار۔ تو ہم تبلیغ کس کی کر رہے ہیں؟ یار کبھی ہماری محفل میں یہ سنا ہے اے تہجد پڑھنے والو تمہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا، اے نماز پڑھنے والو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا، اے روزہ رکھنے والو تم سے رب راضی ہو جائے گا؟ جو بھی اٹھتا ہے یہی کہتا ہے گناہ گارو تہاڈیاں موجاں ہو گئیاں، گناہ گارو مت گھبراؤ سرکار تہاڈے نے۔ اور نماز پڑھنے والا پریشان ہے، میں کیوں نماز پڑھ بیٹھا ہوں؟ یار یہ کیا کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ اور خدا کی قسم اس کی وجہ سے آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہمارے مدارس کھنڈرات بن گئے۔ ہم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے ایسے شعر بنا لیے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تبیان القرآن ایک تفسیر ہے، بڑی معتبر تفسیر ہے، مولانا سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر لکھی ہے۔ اس میں حضرت صاحب میں نے ایک حدیث پڑھی، یقین جانو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ خانہ کعبے کی زیارت زیادہ سے زیادہ کیا کرو اور قرآن کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ تھوڑا سا میری بات کو ریپیٹ کر دیں گے تو مجھے سکون ہوگا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ فرمایا خانہ کعبے کی زیارت بھی زیادہ سے اور قرآن کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ۔ پھر سنو ذرا، پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں، اللہ کرے میرے کسی دل کے اوپر چوٹ لگ جائے اور آج اس کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ فرمایا میرے صحابہ خانہ کعبے کی زیارت بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرو اور قرآن کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اس سے پہلے کہ کعبہ بھی اٹھا لیا جائے اور قرآن بھی اٹھا لیا جائے۔ صحابہ کرام عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کعبہ ایک عمارت ہے، چورس سکیر ایک
کمرہ سا بنا ہوا ہے، یہ اٹھا لیا جائے گا، ذہن قبول کرتا ہے. کعبہ اٹھا لیا جائے گا، یہ ذہن مانتا ہے. لیکن قرآن کیسے اٹھایا جائے گا؟ جب کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، وہ آگے پڑھائیں گے، وہ آگے پڑھائیں گے، وہ آگے. قرآن کیسے اٹھایا جائے گا؟ کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. یار ایسا کمال جواب دیا، وہ جواب آپ روزے روشن کی طرح عیاں نظر آ رہا ہے. فرمایا اے میرے صحابہ، قرب قیامت لوگ شعر یاد کرنے میں لگ جائیں گے، قرآن کو چھوڑ جائیں گے. آپ نقیب محفل کو کھڑا کرو، 2 گھنٹے شعر سنا دے گا، اس سے کو 2 گھنٹے قرآن سنا. چلو کسی کی بات چھوڑو، کسی کی بات چھوڑو، ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں ہاتھ نہیں کھڑے کر رہا تھا، صرف گریبان میں جھانک کر دیکھو کتنا عرصہ گیا مجھے قرآن پڑھے ہوئے. یاد رکھو قرآن پاک. آپ کہیں گے جی یہ نعت خوانی کے آپ خلاف کیوں بات کر رہے ہیں؟ بھائی نعت خوانی کا میں مخالف نہیں ہوں، بالکل پکی بات ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا، جو مقام قرآن کا ہے کسی اور کا کلام اس کا مقام حاصل ہے. یہ تو آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ آج ہماری محفل میں قرآن کی بات نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں کوئی بھی محفل لے لو، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے 10 منٹ، نعت خوانی کے لیے 10 گھنٹے، اور بیان کے لیے آپ جی 10 منٹاں کی بیان کرنا جی. آؤ میں آج اس کا نقصان بتلاؤں. قرآن پاک میں جہاں پر انعام یافتہ کا ذکر رہتا ہے وہاں غضب والوں کا بھی ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی مشہور ہم جو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آگے کیا؟ غیر المغضوب علیہم. انعام یافتہ کے ساتھ ہی غضب والوں کا ذکر آیا ہے. جہاں جنت کا ذکر ہے دوزخ کا بھی ذکر ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے وہاں غضب کا بھی ذکر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان خوف اور امید کے درمیان چلتا رہے. یہی ایمان ہے، خوف اور امید کے درمیان چلے، یہی ایمان ہے. آج ہم نے خوف والی باتیں چھوڑ دیں، صرف انعام والی باتیں. بھائی ایمانداری سے بتلاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اونچی بولو یار. اگر معاذ اللہ نذیر ہونا یہ عیب ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ صفت ادا کرتا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. ارے مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے. نذیر والی صفت ہم نے کیوں بلا دی ہے؟ خوف اور امید کے درمیان کا رستہ. میں آپ کو ایک بڑی آسان سی مثال، بڑی آسان سی، سمجھ میں بڑی آسانی ہوگی. آپ میں سے شاید کسی نے دیکھو بازیگر، وہ رسے پر چلتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا بانس ہوتا ہے، وہ فلکرم ہوتا ہے. جب ادھر گرنے لگتا ہے ادھر وزن زیادہ کھا لیتا ہے، ادھر گرنے لگتا ہے ادھر وزن. یہ ایسے بیلنس برقرار رکھتے ہوئے چلتا ہے، رسے پر چلتا رہتا ہے. بس سمجھو یہ رسہ اسلام کی رسی ہے، اور دائیں ہاتھ میں خوف ہے، بائیں ہاتھ میں امید ہے. اس بیلنس کو برابر رکھنا ہے. جس کے دل میں خوف خدا زیادہ آ گیا ہے، اس کو رحمت کی والی باتیں سناؤ کہ اگر ایک عورت طوائفہ ہے، ایک کتے کو پانی پلا دی، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے. رحمت سے مایوس نہ ہو.
اور اگر رحمت کی امید پر گناہوں پہ دلیر ہو گیا اور پرواہ کوئی نہیں، اب اس کو خوف والی باتیں سنائی جائیں کہ ایک عورت صرف اس وجہ سے جہنم میں گئی کہ اس نے ایک بلی کو کمرے میں بند کر دیا تھا، بھوکی مر گئی۔ فرمایا اگر یہ چھوڑ دیتی تو یہ زمین سے کوئی کیڑے مکوڑے کھا کے جان بچا لیتی۔ خوف اور امید کے درمیان، یا اور میں آج کے دور میں سمجھنے میں آسان سی بات بتلا دوں، ایک بندہ شوگر کا پیشنٹ ہے، کیا ہے؟ اب شوگر لو بھی ہو سکتی ہے، ہائی بھی ہو سکتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اب جس کے شوگر لو ہے اس کے لیے مٹھائی فائدہ مند ہے، جس کی ہائی ہے اس کے لیے، اونچی بولو یار، اونچی تھوڑا سا بول، ہم سب کو ہی مٹھائی کھلا رہے ہیں، کس کی شوگر ہائی ہے لو ہے، سب کو مٹھائی کھلا رہے ہیں، سب کو جنت کی بشارت ہے یار۔ ایک مقرر جو ہے وہ طبیب ہوتا ہے، اس کو چاہیے دیکھنا چاہیے میرے سامنے کون سا پیشنٹ بیٹھا ہے، یہ بے نمازی ہے تو اس کو خوف والی باتیں سنائے، یہ زانی ہے، شرابی ہے، اس کو خوف والی بات سناؤ تاکہ یہ گناہوں سے بچ کے نیکی کی طرف آ جائے۔ یار سارے نبیوں کا یہی مشن ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کے لیے آئے تھے۔ آج ہم گناہوں کی طرف بولے او گناہ گارو مت گھبراؤ، اور رج کے کرو گناہ۔ ایسے بندے ذہن سازی کیسے کرتے ہیں؟ حسب داتا صاحب بڑے بڑے اللہ کے ولی تشریف لاتے ہیں، اور کچھ میرے جیسے ڈبہ پیر بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا نا، ایک بہرحال اس کو میں پیر کہوں یا کیا کہوں یہ آپ فیصلہ کیجیے گا۔ اب مریدوں کو پتہ کیا رہا، کہندہ اے مولوی دیکھو، کہندے نمازاں پڑھو نمازاں پڑھو نمازاں پڑھو، میری گل دا کوئی جواب دوے۔ صحابہ کہف دے کتے نے کیڑیاں نمازاں پڑھیاں سی، جنت سے جائے گا۔ آج بھی ساڑھے بڑے نے، اور جی ساڑھی بس نسبت بڑی ہے۔ اور میں کہا یار امام حسن امام حسین سے بڑی مضبوط نسبت کس کی ہے؟ کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ بولو تو صحیح یار، مجھے بھی تو کچھ بتائیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مضبوط نسبت کس کی ہے یار؟ کیا وہ نماز چھوڑ بیٹھی؟ وہ تو ساری رات عبادت کر رہی ہیں۔ صحابہ کرام جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں اور وہ بھی شامل ہے جنہوں نے کئی مرتبہ سرکار سے جنت خریدی۔ کیوں جی حضرت صاحب تسی دوستو کیا انہوں نے نمازاں چھاڑ دیتی ایسی؟ ان کے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے پھر بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ تو کیوں نے نماز پڑھا؟ میں ان کا نسبت ہے تو اس کا حیا اس طرح کرو کہ اگر پیر مہر علی رحمت اللہ کی اثر کی پہلی 4 سنتیں غیر موقعہ چھوٹ جائیں تو سرکار آ کر فرمائے اے مہر علی تو میری آنچو ہو کے نہیں سنتا بنے گا، باقی نہ کی بنے گا۔ یہ ہے نسبت کی حیا۔ میں نے جب دیکھا یار یہ تو بندوں کا بیڑا غرق کر دے گا، میں واپس پلٹ آیا۔ میں نے کہا حضرت جی تسی کی آکھیا جے؟ کہنے لگا میں صحیح کیا وے۔ میں کہا کی آکھیا وے ذا پھر دسو۔ کہنے لگا تسی کہنے ہو نمازاں پڑھو روزے رکھو، دسو صحابہ کہف نے کتے نے کیڑیاں نمازاں پڑھیاں سی؟ میں کہا یار کتے تے نماز فرض کدوں ہوئی سی؟ روزہ فرض ہے کتے تے؟ میں کہا کتے تے نماز فرض نہیں، تیرے اتے نماز فرض نہیں۔ اگر تو نماز نہیں پڑھے گا کبیرہ گناہ دا مرتکب ہے، جہنم دا ایندھن بنے گا۔ شرم ہی نہیں آتی یار، گالی کیا کر رہے ہیں؟ ایک بچہ نابالغ ہے اس پہ نماز فرض ہے؟
نہیں پڑھے گا گناہ گار، اور جب بالغ ہو جائے پھر نماز نہیں پڑھے گا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ میری گل سن کے کہنا حافظ جی چلو اینو چھڈو دوجی گل دا جواب دیو۔ میں کہا دوجی کیڑی ہے؟ کہنے دے غوث پاک دا توبی کی میں آکھیا ہے؟ قبر چ گیا، فرشتوں نے سوال کیتا، انہوں نے کہا میں غوث پاک دا توبی ہاں، انہوں نے بخش دیتا۔ میں کیا پیر صاحب میں نے ایک گل دا جواب دیو، جنہوں نے 40 سال عشاء دے وضو فجر دی نماز پڑھی، جڑے ولیاں دے امام نے وہ بے نمازی کولوں کپڑے تو آ سکتے نے؟ زانی شرابی کولوں کپڑے تو آ سکتے نے؟ بے حیا کولوں کپڑے تو آ سکتے نے؟ اور میں کیا انہیں تے اے دسیا وے میں اوواں جن غوث اعظم نے ولیاں دے سردار نے اپنے کپڑے دھون واسطے سلیکٹ کیتا، ہن میرے کولوں کی پوچھتے تھے؟ اب میں ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت جو پڑھی ہے اس کا مفہوم عرض کروں گا۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، 28واں پارہ سورہ حشر کا آخری رکوع ہے، آخری رکوع شروع یہیں سے ہوتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے، تھوڑا جی اونچی آواز نہ تو میں سکون ہو جائے گا، اللہ سے۔ اج ساڈے نات خاں کی کہنے لوکاں مینوں ایویں ہی آن ڈرایا، اور ڈرانا بھی جرم ہو گیا یار۔ وزیرہ خان کی مسجد میں مجھے نا بیان کے لیے دعوت دی، میں کہا جائے کدوں میرا بیان کرنا تسی عشاء ہوتے پڑھو نال ہی تہاڈا بیان کرا دیاں گے۔ میں عشاء وحدہ پڑھ لی، جوں لگے نعت خوانی شروع کروان، رات دے 2 بجے جا کے کدے میں نے کہا لو جی ہوں تسی بیان کرو۔ اچھا میرا جو ایک انداز الحمدللہ آپ نے شروع سے دیکھا، لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ڈال کے نماز کی طرف، نیکی کی طرف راغب کیا۔ اچھا کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرمایا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، گناہوں تو بچنا، نیکیاں کرنا یہ بڑے مشکل کام ہے، لیکن جس کے دل میں خوف خدا آ جائے اس کے لیے سب کام آسان ہو جاتا ہے۔ خوف خدا دل میں ہوگا۔ اچھا وہ میں نے بیان کر کے بیٹھ گیا تو ایک نعت خاں اور آ گیا، انہوں نے کہا جی اینویں ٹائم دے دیو۔ اب وہ کھڑے ہوتے پتہ کہتا ہے لوکاں مینوں ایویں ہی آن ڈرایا، ساری کیتی کترائی اس نے۔ لو حضرت صاحب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، مجھے امید ہے آپ غلط بیانی نہیں کرو گے۔ اگر آپ کے بیٹے کے دل سے باپ کا خوف نکال دیا جائے، بیٹا کیا کرے گا؟ بے لگام ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ اونچی بولو۔ جس کے دل سے آپ نے باپ کا خوف نکال دیا وہ بے لگام ہو جائے گا، اور جس کے دل سے آپ نے خوف خدائی نکال دیا، قبر کا خوف نکال دیا، حشر کا خوف نکال دیا، وہ بے لگام نہیں ہو جائے گا۔ آپ بے لگام ہو گئے ہیں ہم، اب تو سٹیج یہاں پہنچ گئی ہے۔ پہلے تو ہے گناہ کے قریب نہ جاؤ، ہو جائے تو معافی مانگ لو۔ آج گناہ کو برا سمجھ ہی نہیں رہا، اور یا تو رشوت کیوں لے رہے ہیں، اور جی رشوت نہ لئیے تو بچے نے فیسا کتوں پڑھیے، تو سودی کاروبار کیوں کرنا ہے؟ او حافظ جی پوری دنیا ہی سود تے چل رہی، میں کر لیتے کیڑی قیامت آ گئی۔ یا تو نماز اور ساری دنیا نہیں پڑھتی، اور تو داڑھی نہیں رکھتا اور ساری دنیا داڑھی منڈا رہی ہے، میں نے منڈا کیڑی قیامت آ گئی۔ وہ برائی کو برا نہیں سمجھ رہا، جو برائی کو برا نہیں سمجھا اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ توبہ تو وہ کرے گا جو سمجھتا مجھ سے گناہ ہوا ہے، جڑا کہنا میں گناہ کیتا ہی نہیں۔
توبہ کرے گا؟ اس کے لیے تو توبہ کا دروازہ بند۔ آج ہم اس سے بھی آگے سٹیج پر پہنچ چکے ہیں، گناہ کر کے فخر محسوس کرنا۔ وہ جی اسی رات شادی تے کہ ساری رات مجرا دیکھے، اور شراب بھی رج کے پیتی، میں فلاں بندے نے ٹک لایا، انج کیتا، میں فلانا کیتا، میں فلاں بندے نے ننگیاں کر کے رکھ دیتا۔ گناہ کر کے فخر محسوس کر رہا ہے۔ یاد رکھو جو گناہ کر کے فخر محسوس کرتا ہے وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ ندامت سے ڈوب نہیں مر رہا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آیت غلطوں میں مجرم، حوالہ غلطوں میں مجرم، ترجمہ غلطوں میں مجرم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو کس سے ڈرو؟ اونچی بولو، اسی ڈرنے رب کو۔ یہ تو ہم کہتے ہیں اللہ سانو ویکھ رہا وے، کبھی دلوں تسلیم کیتا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک بندہ کہنا جی تسی گل کی کیتی ہے؟ اسی مسلمان ہاں، ساڈا عقیدہ وے رب سان دیکھ رہا وے، سانو مسیتے لے جا، اسی قرآن سر تے رکھ کے کما، ساڈا عقیدہ رب سان دیکھ رہا ہے۔ میں کہ یار پھر میری گل دا جواب دے۔ چار بندے تاش کھیل رہے ہوں، جوا کھیل رہے ہوں، اوپر سے پولیس والے آ جائیں، پھر کی کر دینے؟ ابا جی آ جائیں تو کپڑا پا دیندے نے، افسر آ جائے تو نس جاندے نے۔ میں کہا انہیں کھیڑ دیو، کہنا پولیس نے دیکھ لیا تو اندر کر دیں گے، ابا جی نے دیکھا تو کرو کر دیں گے، افسر نے دیکھا تو نوکری تو جواب ہو جائے گا۔ میں نے کہا پولیس کے دیکھنے کا احساس تجھے برائی سے روک رہا ہے، ابا جی کے دیکھنے کا احساس گناہوں سے روک رہا ہے، اور جس کے دل میں رب یہ عقیدہ رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ گناہ کیسے کرے گا؟ کیوں حضرت جی تسی دسو، جس بندے کے دل میں یہ یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، چوری کرے گا؟ اونچی بولو یار، ڈکیتی کرے گا، زنا کرے گا، شراب پیے گا، رشوت دے گا؟ یہ جتنے گناہ ہمارے ہو رہے ہیں ہمارے عقیدے کی ناپختگی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ورنہ جس کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے، میں کہنا وہ داڑھی منڈا کے تو دکھاوے۔ ایمان والوں سے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا بھیجا ہے آخرت کے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، وہ بے خبر۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی حکایت عرض کر دوں، کیونکہ حکایت مثال دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر یہ مشکل مسئلہ آسان کرنا ہے تو اس کو سمجھ لو وہ مشکل مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ ایک بادشاہ کے دربار میں نا ایک اللہ کا نیک بندہ اہل نظر آ گیا۔ کون آیا؟ اونچی بولو یار، پہلے میں نے سمجھانا پے گا اہل نظر ہوندہ کیڑا رہے۔ اہل نظر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، جو ارشاد فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں بتلا سکتا تو کھا کے کیا آیا، گھر میں چھوڑ کے کیا آیا ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ کیا کھا کے آئے ہو، آپ کے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے، لیکن جو اہل نظر ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کھا کے کیا آیا ہے، گھر میں چھوڑ کے کیا آیا ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی
تو ہمارے لاہور کے قریب شرقپور شریف ہے. کیا ہے؟ میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک انگریز آیا، گلے کے اندر دوربین لٹکائی ہوئی ہے. آپ نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ دور کی چیز قریب کر کے دکھا. فرمایا یہ تو بڑی چنگی گل ہے، بڑی چنگی چیز ہے. فرمایا اگر یہ بتلاؤ میں اس کے آگے ہاتھ رکھ دوں پھر بھی کام کرے گی؟ کہنے لگا جی ہاتھ سے موٹی چیزیں کاغذ بھی آ جائے تو کام اونچی بولو. فرمایا رب تعالیٰ نے جو ہمیں دوربین دیا نا، اس کے سامنے پہاڑ آ جائے، سمندر آ جائے، حائل نہیں ہوتے. ہماری دوربین یہی بیٹھے دیکھ لیتی ہے. کہنے لگا مجھے آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میری دوربین بتلا رہی ہے تیری ماں کا انگلینڈ میں انتقال ہو گیا ہے. اس نے وقت اور ٹائم نوٹ کر لیا. گھر آیا تو آگے ٹیلی گرام آئی ہوئی ہے تیری ماں کا اتنے بجے انتقال ہو گیا. دیکھا وہی وقت ہے جو میاں صاحب نے فرمایا تھا. واپس آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے. اہل نظر ہے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے یہی بیٹھ کے خانہ کعبہ دکھا دیا ہے. اہل نظر کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یار مجھے ایک بات پر بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے. آج ہم یہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے قلعے کو فتح کر لیا. خیبر شکن کہتے کہ نہیں کہتے؟ میں ایک سوال کروں، پریشان تو نہیں ہوں گے؟ 3 دن ہو گئے خیبر فتح نہیں ہو رہا. کیا علی اس قافلے میں موجود نہیں تھے؟ فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر سرکار نے فرمایا آج ہم جس کو جھنڈا دیں گے اسی کے ہاتھ سے فتح ہوگا. اس کے پتہ چلا علی میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ میرے آقا کے اندر ہے. جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے. یار ایک میں ہاتھ باندھ کر کہوں گا، خدا را یہ ون وے ٹریفک نہ چلائے گا. سنیو، ون وے ٹریفک نہ چلاؤ. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ لگا کر، ہاتھ سے پکڑ کے خیبر کے قلعے کا دروازے کو کھیڑا ہے. اور عمر وہ ہے جسے ہاتھ نہیں لگایا، خالی رکا ہی لگا ہے. دریائے نیل آج تک چلتا نظر آ رہا ہے. یار ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ ون میں ٹریفک چھوڑو. میں تو کئی نقیبوں کو پکڑ لیتا ہوں. یار کیا ہو گیا یار؟ اہل بیت اطہار کا ذکر ہو رہا ہے اور صحابہ کرام کا ذکر ہی نہیں ہے. جیلم میں میرا بیان تھا یوم صدیق اکبر پر. سڑک کے پرلی طرف مسجد تھی، ارلی طرف بیٹھک میں انہوں نے کھانے کا بندوبست. حضرت صاحب جو بھی اٹھے زہرا کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، امام حسین کربلا کا ذکر، یہ ذکر ہو رہا ہے، علی کی منقبتیں پڑھی جانی ہیں. میری باری ہے، میں کہ یار جی آج نہیں صدیق دا ذکر کب کرو گے یار؟ آج تو دن ہی ہونا تھا کبھی. ایک کہنے لگا سانو انہوں دی منقبت آندھی نہیں. میں کہ علی جی تے آندھی ہے نا؟ کہنا ہاں. میں کہ علی جی منقبت پڑھ کے آخر چاہیے نہ تے کہہ دیا کر یہ مقتدی کا مقام ہے، جو اس کا امام ہے اس کا مقام کیا ہوگا یار؟ صدیق کو امام میں نے نہیں بنایا، آپ نے نہیں بنایا، کنہوں نے بنایا ہے؟ جن کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان، انہوں نے ان کو امام بنایا ہے. یار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں ممبر شریف پر جلوہ افروز ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. دوران خطبہ فرمایا یا ساریۃ الجبل، 3 مرتبہ پکارا. صحابہ کرام حیران، ساریۃ تھے ہے نہیں، وہ تو نہامت کے مقام پر لڑائی کرنے کے ہے. وقت اور ٹائم نوٹ کر لیا.
کچھ دنوں کے بعد جب ساریہ رضی اللہ عنہ واپس آئے، پوچھا بھی تیرے ساتھ جمعے والے دن کو واقعہ پیش آیا؟ وہ کہنے لگے خدا کی قسم اگر عمر فاروق کی مدد نہ پہنچتی تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم نے جب کافروں پر پہلا حملہ کیا وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، ہم سکون کے ساتھ نے میدان مار لیا ہے، ہم نے ہتھیار ایک طرف رکھے، مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ پڑے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے جب دیکھا یہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے ہیں، انہوں نے اکٹھے ہو کے پہاڑ کے پیچھے سے اچانک حملہ کرنا چاہا، اور آپ جانتے ہیں جب اچانک حملہ کیا جائے تو بندہ مقابلہ۔ کہنے لگے ہم میدان میں تھے، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے، عمر فاروق کو مسجد نبوی شریف سے ہی نظر آ رہے تھے۔ وہیں سے آواز دی ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو۔ کہنے لگے ہم نے پلٹ کے دیکھا وہ آ رہے ہیں، ہتھیار اٹھائے حملہ کیا، رب نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ اہل نظر کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، مال غنیمت بھی ہاتھ آیا، جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے۔ مشورہ ہوا ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ایک طرف مشورہ سب کو قتل کر دیا جائے، دوسری طرف سے آئے ان سے فدیہ لے گئے، جرمانہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اب یوں سمجھو کہ لائن لگی ہوئی ہے، ہاں بھی آپ کیا دو گے؟ اور جی میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں، فرمایا دے تو بھی جا۔ ہاں بھی تو کیا دے گا؟ اور جی میرے پاس پیسے نہیں، علم ہے، فرمایا ہمارے اتنے بچوں کو بڑھا تو بھی جا۔ ہاں جی تیرے پاس کیا ہے؟ جی پیسے تو نہیں ہیں، فرمایا چلو مکہ معظمہ سے جا کے بھیجیں، تو بھی جا۔ انہی قیدیوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو بھی مسلمان نہیں کافروں کی طرف سے لڑنے آئے ہیں، وہ بھی کھڑے ہیں۔ فرمایا چچا تو کیا دے گا؟ بھتیجا میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میرے پاس۔ فرمایا چچا چلو کوئی بات نہیں، تو چلا جا اور مکہ معظمہ سے جا کے بھیج دینا۔ کہنے لگے اتنے بھی کچھ نہیں، وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا چچا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے میرے بھتیجے میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا چچا پھر سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے سچ کہہ رہا ہوں، وہاں بھی کچھ نہیں۔ فرمایا چچا جب تو جنگ میں آنے لگا تھا میری چچی کو مکان کی پچھلی کوٹری میں لے گیا تھا اور اتنی بڑی پوٹلی دولت کی بھری اس کے حوالے کی تھی، اگر میں مر گیا تو اس سے اپنا گزر اوقات کرنا، میں واپس آ گیا تو اس سے کاروبار کروں گا۔ فرمایا اس پوٹلی میں کیا رکھا ہوا تھا؟ ارے اسی وقت وہ اندر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہ جو مدینہ منورہ میں بیٹھ کر مکہ معظمہ کی پچھلی کوٹری کے احوال جان رہا ہے وہ اللہ کا نبی ہی ہوگا۔ زندہ ہوا۔ اہل نظر ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں ساری دنیا کے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ موجود ہوتا ہے۔ بہرحال اہل نظر کا تو سمجھ لگی نا۔ تو بادشاہ نے کہا یا تو اہل نظر ہے، یہ میں تجھے رومال دے رہا ہوں، میرے بھرے دربار میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہے اس کے سر پر یہ رومال رکھ دے۔ اس اللہ کے ولی نے رومال لیا جیب میں ڈال دیا، کسی کے سر پر، اونچی بولو۔ بات آئی گئی ہو گئی، وقت گزرتا گیا، پھر بادشاہ بیمار ہو گیا، اور پھر بیماری کا تو علاج ہے لیکن موت کا علاج ہے۔ جب پتہ چل گیا اس کا آخری وقت قریب آ گیا، یہی اللہ کا ولی اہل نظر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے تجھے سلطنت دی، کہنا بڑی وسیع دی، کہنا تو اپنی سلطنت میں دورے پہ بھی جاتا؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا مجھے یہ بتلا، جہاں تجھے پتہ چل جائے تجھے 1 دن لگے گا، سامان کتنے دن کو لے کے چل؟ کہنے لگا میں احتیاطی طور پہ 2 دن کا سامان لے کے چل۔ کہنے لگا جہاں تجھے پتہ چل جائے تجھے 1 ہفتہ لگے گا؟
کہنے لگا میں سامان 2 ہفتوں کا لے کے چلا، جہاں مجھے پتہ چل جائے 1 مہینہ لگے گا میں سامان 2 مہینوں کا لے کے چلتا۔ کہنے لگا جہاں تجھے پتہ چل جائے تجھے 1 ہفتے کے لیے جانا ہے تو سامان 2 ہفتوں کا لے کے جاتا، اور جہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، جہاں سے جا کر واپس بھی نہیں آ سکتا اور پیچھے سے منگوا بھی نہیں سکتا، اس کے لیے تو تم نے بڑا بندوبست کیا ہوگا۔ بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، میں نے تو آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ اس اللہ کے ولی نے رومال نکالا تو بادشاہ کے سر پر رکھ دیا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، میری نظر میں تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی بندہ نہیں ہے۔ یار ناراض نہ ہونا، آج میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا، آج سارے ہی میرے بھائی اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، کہیں ان بے وقوفوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں آ رہا۔ ہر بندہ جانتا ہے، ایڈمٹ کرتا ہے مجھے یہاں مرنا ہے۔ کوئی 100 برس بھی جی لے، آخر انجام، اگر سچی بات کہوں بندہ دنیا میں آیا ہی مرنے کے لیے ہے، مرنے کے لیے آیا۔ کوئی 50 برس، کوئی 60 سال، کوئی 70، آخر انجام موت ہے۔ یار اگر 50 سال جینا ہے، اس کے لیے مکان کی بڑی فکر ہے، مکان بن گیا ہے روشنی کی فکر ہے، روشنی آ گئی ہے گرمی سردی سے بچاؤ کی فکر ہے۔ یار کبھی اپنی اندھیری قبر کے روشنی کے لیے بھی فکر کی ہے؟ کبھی قبر کی آگ سے بچنے کی کوئی بندوبست کیا ہے؟ کبھی دوزخ کی آگ سے بچنے کا کوئی بندوبست کیا ہے؟ باقی ایک بات میری یاد رکھو، کوئی بندوبست کرے یا نہ کرے موت آ کر ہی رہے گی۔ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، ارے روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ہاتھی بیٹھ جیسوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ارے قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ایز یو سو شیل یو ریپ۔ حضرت جی دسو گندم بیج کے کبو امب لگ جان، گناواں دا بیج بو کے کبو نیکیاں دا پھل لگ جائے، یار کیسی ہو جائے گا؟ آج ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر یا تو جنت میں ایک باغ بنے گی یا دوزخ کے گڑھوں میں ایک گڑھا بنے گی۔ اعمال اچھے کر کے جائے گا وہی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جائے گی۔ اللہ نہ کرے اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ، نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ ماں باپ کا ادب و احترام کرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، ایسا بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی آنے والے تیرا آنا مبارک نہ ہو، تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر تھی، تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھولی گئی ہے، تو نے مجھے آ کے ستایا، اب میں قیامت تک تجھے چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ فرماتا ہے قبر ایسے کھلتی ہے اور جب آپس میں آ کے ملتی ہے تو پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اب میں ایک لمحہ فکریہ دینے لگا ہوں، کیسر بھائی ایک بندہ تندرست ہے، کیا ہے؟ رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ اونچی بولو، لیکن اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد، پھر رات کے میں لنگ دیے، گزرنے کا نام ہی، گھڑی کی طرح دیکھ رہے، ایک ایک سیکنڈ کئی سالوں کا لگتا ہے۔ دیکھو میرے سامنے ہاتھ بندے ہیں، خدا کے لیے تھوڑی دیر سوچو، اگر دنیا میں اللہ نہ کرے تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا تو قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ دنیا میں تو بیوی کو بلاتا ہے، بچوں کو، دوستوں، میرا دل بلاؤ، قبر میں کس کو بلاؤ گے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ آپ سوچیں گے حافظ صاحب ہماری تو تیاری ہے، تو بڑی اچھی بات ہے بھائی، لیکن اس تیاری کو چیک اپ کر لو،
دیگ میں سے ایک دانہ چیک کر لو، ساری دیگ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی صرف ایک ہی دانہ چیک کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ یار اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ چل جائے۔ کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ تو پہلے سوال چی اللہ نہ کرے پھنس گئے، اگلے سوال اللہ کیا بنے گا؟ میرا حسن ظن ہے آپ میں سے سبھی پڑھے لکھے، کوئی تھوڑا پڑھا ہے کوئی زیادہ پڑھا ہے، بیٹھے پڑھے لکھے ہیں۔ حضرت صاحب جب ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں پہلا سوال صحیح ہو جائے، اگلے مشکل بھی ہوں تو، اور پہلے سے اٹک جائے تھے اگلے آتے بھی ہوں تو بھول جاتے ہیں۔ اب بھائی چلو میں گیس لگواؤں گا، آپ کہیں گے حافظ صاحب تسی تکا لایا پتہ نہیں آندا بھی ہے کہ نہیں آندا۔ بھائی میرے آقا کا فرمان غلط ہے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اگر نمازی بننا چاہتے ہو نسخہ میں آپ کو بتلاؤں، بڑا آسان سا نسخہ ہے، عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے۔ کیوں جی ضرورت ہے نسخے کی؟ سبھی کو ضرورت ہے۔ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، بس بات بھی میں سچی کر رہا ہوں۔ اسد صاحب جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ گے، مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو یار۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ پہلے نماز پھر ناشتہ۔ کی میں آکھیا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے تے میں نے کہا نہ پڑھن نالوں بہتر ہے پڑھ لو، سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوندے جے نہ تے وضو کر لو، 2 سنت فرض پڑھ لو۔ فجر کی راجہ شیطان کرنا اچھا انہوں کل تو پڑھا گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بول، اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نمازیں، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالات تے موبائل دے میسج نہیں پڑھنے جنہی دیر رب دا میسج قرآن نہیں پڑھ لینا یار۔ حضرت صاحب یہ ظلم نہیں ہے؟ صبح اٹھ کے باکس کھولتا ہے میرے دوست دا میسج کیڑا آیا ہوئے، میسج دوست دا پڑھن واسطے وقت ہے تے رب دا میسج پڑھن واسطے کوئی وقت نہیں تیرے کو۔ ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی تسی کہندے ہو نماز پڑھو ساڈے کول ٹائم نہیں، اسی مصروف بڑا ہے۔ میں نے کہا یار ایسی گل نہیں، سچی گل پتہ کی ہے؟ ساڈے دل چ نیکیاں دی قدر نہیں، نیکیاں دی ساڈے دل چ نوٹاں دی قدر ہے۔ حضرت صاحب میں کہنا یار نماز پڑھو، کی ملے گا جی؟ جنت ملے گی۔ اچھا جی ٹائم ملیا تو پڑھ لواں گے۔ ہن میں کہنا یا تو نماز پڑھیا کر، ہر نماز دے بدلے 1000 روپے دا نوٹ ملے گا، پھر کی ہوئے گا؟ ٹائم نکل آئے گا کہ نکلے گا؟ بولو تو صحیح یار۔ مطلب ٹائم تے ہے وے، صرف ساڈے دل چ نماز دی قدر نہیں، ٹائم تے ہے وے۔ باقی ایک گل یاد رکھو، کروڑاں ارباں روپے بھی کٹھے کر لو، مر گئے تے نال نماز قبر چ بھی نال جائے گی، قرآن قبر چ بھی نال جائے گا، رمضان قبر چ بھی جائے گا، قیامت دے روز قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا، نماز بھی شفاعت کرے گا۔ خدا را اصل کمائی دی طرف توجہ دو۔ اور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں خوش قسمت ہے وہ بندہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کی نیکی زندہ رہ جائے۔
اور بدبخت ہے وہ بندہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہ جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مرنے سے پہلے کسی کو نمازی بنا گیا ہے، قرآن پڑھنے والا بنا گیا ہے، نعت خواں بنا گیا ہے، درود و سلام پڑھنے والا بنا گیا، سنت پر عمل کرنے والا بنا گیا، کسی کو قرآن پڑھا گیا ہے، اب خود تو مر گیا، خود نہیں نیکیاں کر رہا، لیکن وہ نیکیاں کرنے والے جو زمین پر چھوڑ آیا ہے وہ زمین پر نیکیاں کریں گے، ثواب اس کو قبر میں ملتا رہے گا۔ حضرت صاحب مجھے الحاج مشتاق صاحب کے اوپر بڑا رشک آتا ہے، جن کے اصحال ثواب کے لیے آج کی محفل سجائی گئی ہے۔ میرا غالب گمان ہے میں نے ان کی زیارت کی ہوگی لیکن اب ذہن میں نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ چلا یہ وہ شخص ہیں جو عقیدے کے بڑے پختہ تھے، بڑے عاشق رسول تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کا کمال نہیں تھا، جنہوں نے اس کو گھڑا ہے ان کا کمال ہے، صوفی اللہ دیتا صاحب کا۔ بڑے عاشق رسول تھے یار، بڑے عاشق رسول تھے، اور عشق اور محبت میں اور عقائد کے معاملے میں ننگی تلوار تھے۔ مجال کیا ہے کہ کوئی چوں چڑھا کر جائے، یا جنہوں نے مسجد کے بعد لکھے لگوایا یہاں پر بد عقیدہ داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ میں سمجھ گیا۔ اب ان کی وجہ سے الحمدللہ میلاد شریف کے جلوس اور پھر دیگر جتنے بھی کام یہ کر گئے، آج وہ کام سارے کرتے رہیں گے، ثواب ان کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ تو خدا کے لیے ان اصحال ثواب کی محفل کو بامقصد بنایا کرو۔ انہوں نے نیک کام کیے، آج ہم بھی ان کے نام کی محفلیں سجا کر بیٹھے ہیں، اصحال ثواب کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ آج ہم کوئی ناچ گانے والے کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی بے حیائی کرنے والے، کوئی پاؤڈر بیچنے والے، کوئی نشہ کرنے والے کے پیچھے جا رہا ہے۔ خدا را ایسے بندے جب مر جاتے ہیں تو ان کو ایک تو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اگر یاد بھی کرنے والا ہوں تو ان کی یاد میں محفل موسیقی منائی جاتی ہے۔ ان کی یاد میں رقص و سرور، کرکٹ کے میچ کروائے جا رہے ہیں، اور اللہ والوں کی یاد میں قرآن خوانی ہو رہی ہے اور ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے اور اصلاحی بیانات ہو رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ والوں اور دوسروں میں فرق۔ اچھا لاہور والوں نے سمجھانا میرے واسطے بڑا آسان ہوتا وے، بڑا آسان ہوتا وے، بڑا آسان ہوتا وے۔ راوی دریا کے ذرا پرلی طرف ہو جاؤ نا تو دائیں طرف جہانگیر کا مقبرہ ہے، کنی جگہ کیڑی ہوئی ہے، اور پتھر کتنے قیمتی لگے ہوئے ہیں۔ کوئی وہاں قرآن پڑھتا نظر نہیں آتا، سیر کرنے والے تھے، کرکٹ کھیلنے والے۔ نور جہاں کی 12 دری، یار کتنے قیمتی پتھر لگے ہوئے ہیں، وہاں کتے پھرتے نظر آئیں گے، کوئی قرآن پڑھتا نظر نہیں آئے گا۔ یہ لاہور والوں جا کے دیکھو، میں غلط ہوں تو بھائی میری اصلاح کرو۔ ایک مرتبہ شدرے میں میرا بیان تھا، رات کے پتہ نہیں 1-2 بجے ہوئے تھے، میں وہاں سے نکلا تو غلطی سے دوسری سڑک پر گیا تو جہانگیر کے مقبرے کے دروازے کے سامنے میں جا کے جب پہنچا تو اتنا خوف آئے، اتنا ڈر آئے، میں نے جلدی سے گاڑی موڑی، دوسری طرف چل پڑا، اور جب راوی دریا کراس کیا تو آگے داتا حضور کا مزاج شریف نظر آ گیا۔ ایسے لگا جیسے دن چڑھا ہوا ہے یار، کو قرآن پڑھ رہا ہے، کہتا میں قربان تھنا تھی میاں حضرت باہو تے قبر جنا دی۔ یہ قبر جنا دی جیوے سے کیا مراد ہے؟ بھائی ہم زندہ ہیں نا، ہمیں دیکھ کر لوگوں کو نحوست آتی ہے، اور داتا حضور کا مزاج دیکھ کے گناہ گار چیخے مار کے روتے نظر آ رہے ہیں،
میں قربان تینا تھی میاں حضرت باہو تے قبر جنا دی جی، اگر جن کی قبر بھی فیض دے رہی ہے اور کیسا فیض دے رہی ہے یہ مجھ سے نہ پوچھو، یہ ہند الولی سے پوچھو کیا فیض ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما، یہ ہے فیض ان کا۔ نگاہ ایک پڑی تو 90 لاکھ غیر مسلموں کو جا کے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ اچھا ایک چھوٹی جی گل کراں، دربار تے وہی ہے، داتا حضور چ دربار چ فرق، دربار تے وہی ہے نا، سانو کیوں نہیں وہ ملتا؟ گل سمجھ آ رہی ہے کہ جو خواجہ صاحب کو ملا ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ او بھائی سیدھی جے گل ایسی مانگنے جا کے کی ہیں، کوئی پتر مانگ رہا وے، کوئی دولت مانگ رہا ہے، کوئی کہنا ہے مقدمہ صحیح ہو جائے، کوئی کہتا ہے یہ ہو جائے، کوئی کہتا ہے یہ ہو جائے۔ یار کسی نے جا کر یہ دعا مانگی ہے؟ جو نگاہ خواجہ صاحب پر پڑی تھی ایک نگاہ میرے اوپر بھی ڈال دیں یار، میری زبان میں وہ تاثیر پیدا۔ یار ساڈی تے خدا دی قسم سوچ ہی اڈی گری ہوئی سوچ ہے۔ ایک بندے نے میں کہا یار تو داڑھی رکھ لے، کہنا مدینے جا کے داڑھی رکھاں گا۔ میں کہا یار ایڈی دور جا کے تو داڑھی رکھنی، ایڈی وڈی باہر کا تو داڑھی رہن جانا ہی، اور داڑھی تو چھاڑ دیا پھر لگی جائے گی۔ اور سرکار دی بارگاہ جانا ہی جڈی وڈی بارگاہ میں اتھوں مانگ بھی ہوئی چیز کہ اتھے جا کے دعا مانگ میں تہجد پڑھن دی توفیق مل جاوے، میں نو عشق مصطفیٰ چ رون والی آنکھاں مل جان، میری زبان چو تاثیر پیدا ہو جائے، جن میں آنکھاں وہ نمازی بن جایا کرے اور تاڑے عشق مچلنے والا بن جائے۔ اتھے منگو جنت منگو، تو داڑھی رہن واسے جا رہے یار۔ اسی بھی داتا صاحب جا کے کی مانگنے ہیں؟ نوکری مل جائے، پتر مل جائے، تھی مل جائے، شادی ہو جائے، یہ ہو جائے۔ کدی جا کے یہ منگیا جائے کہ میرا تعلق رب نال جوڑ دیو۔ میں نے عشق مصطفیٰ دی دولت مل جائے۔ ساری سوچ ہی نہیں، جیسا بیجو گے ویسا ہی کٹو گے نا، جو منگو گے وہی ملے گا نا۔ اس واسطے خدا را میری دعا وے اللہ تعالیٰ الحاج مشتاق صاحب نو اللہ تعالیٰ جنت مزید اعلیٰ درجے عطا فرمائے، اور جو وہ مشن چھڑ کے گئے نے اس مشن نو پایا تکمیل تک پہنچان، ان جاری و ساری رکھن دی سانوی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈے پچھلی عمر دے سارے گناہ معاف کر دے، آئندہ سانو نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر چاہتے کہ ایک عرض کراں گا، میں کچھ الفاظ ادا کروں گا، تسی بھی میرے نالو الفاظ اگر زبانی نہیں دہرا سکتے دل دے نال تے ضرور دہراؤ۔ اے مالک مولا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس کا امتی بننے کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے رہے، رسول بھی دعائیں کرتے رہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا میں آ کے ہم تیرے محبوب کے غلام بن جاتے، ان کے نقش قدم پر چلتے، لیکن ہم نے دنیا میں آ کے شیطان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ آج ہمیں پتہ چلا شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام تو جہنم ہے، اور ہم دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا آج ہم اپنے پچھلے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کی توبہ قبول فرما لے۔ آئندہ ہم عہد کرتے ہیں کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کریں گے، جس سے منع کیا اس سے باز آ جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے اس وعدے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔